جی میرا یہ سوال ہے کہ جیسا کہ آج کل شادی کے فنکشن ہوتے ہیں کہ کتنی خواتین بے پردہ ہو کر آتی ہیں، زیب و زینت کا اظہار کرتی ہیں، پھر غیر اسلامی رسومات وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور چلیں فرض کریں کہ میوزک نہیں بھی چل رہا وہاں پر، تو ایک خاتون جو شرعی پردہ کے ساتھ شادی میں شرکت کرنا چاہ رہی ہیں تو کیا وہ کر سکتی ہیں ان رسومات کی موجودگی میں، یا اتنے غیر اسلامی زیب و زینت کے اظہار کی جگہ پہ ایک شرعی پردہ کرنے والی خاتون جا سکتی ہیں؟ جزاک اللہ خیر. جی استاد. بات یہ کہ آپ سوسائٹی سے کٹ آف ہو کے، رشتہ داریوں کو توڑ کے، آخر یعنی کس قسم کا اسلام اپلائی کرنا چاہتے ہو، اس پر عمل کرنا چاہتے ہو. رشتہ داریاں تو برقرار رہنی چاہیے. ہاں اللہ کی آیات کا کہیں مذاق اڑایا جائے تو وہاں سے اڑ جانا چاہیے. اور اگر کسی نے کوئی بائیکاٹ کرنا ہے کسی شادی کا تو اس کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں لوگ انوالو ہوتے ہیں، ان کو آپ آزاد چھوڑ دیتے ہیں، وہ کرتے چلے جاتے ہیں. جی ایسے آپ جب جاتے ہو، آپ جب ان کے بارے میں بات کرتے ہو، آپ ان کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہو تو اور آپ بھی تو ایک تھوڑی چینج ایمبیسڈر آتی ہوتے ہے. ہو نا ایمبیسڈر ہے نا. اسلام کے ایک جی. ایمبیسڈر اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اگر لوگ زیب و زینت کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ ان کے بیچ میں جا کے بیٹھتے ہو تو لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاں بیٹھنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے. اور ماشاءاللہ شرکت کا یہ بھی یہ اب یہ آپ کو شادیوں پہ یا ہر ایونٹ پہ یہ دونوں ماشاءاللہ ایک سوسائٹی میں Combinations اسپیس آ گئے بن نا. گئی ہے. ہاں ایک جی اسپیس بالکل. آپ ریسٹورینٹس میں جاتے تھے پہلے آپ اوائڈ کرتے تھے، آپ ایک ہی سرکل میں جاتے ہیں، آپ کو پردہ آبزرونگ نان پردہ آبزرونگ سب لوگ نظر آتے ہیں. آج میں ایک تحریر پڑھ رہی تھی، یاسین ظفر صاحب نے اپنی بیگم کے ساتھ مارکیٹ میں گئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا فیصل آباد کے بازاروں میں کہ خواتین بہت ساری پردے میں نظر آ رہی ہیں. تو پھر انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ وہ جس بازار کے قریب گئے تھے وہاں پر ایک ادارہ آپ کی طرف سے کھولا گیا ہے. تو بہت سوسائٹی میں چینج آ رہا ہے. یعنی اگر آپ سب چیزوں سے کٹ آف ہو جاؤ گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ڈائن آؤٹ نہیں کرنے جا رہے، آپ فیملیز کے ساتھ باہر نہیں جا رہے، شادیوں پہ نہیں جا رہے، لیکن وہ دل یہ جو استاد، لیکن ایک جو اگلی بات ہے کہ جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ ولیمے میں بھی جوائن کرنا چاہتے ہو نا. ہم جیسوں کو تو ویسے ہی کوئی مہندیوں پہ بلاتا نہیں ہے، ان کو اندازہ ہے کہ یہاں پر تو نہ ہم جانے کی کوشش کریں، لیکن استاد ولیمہ بھی کوئی مہندی سے کم نہیں رہ گیا. آپ چاہتے ہو کہ چلو کسی کے ولیمے پہ یا بارات پہ شرکت کر لو، نکاح کے موقع پہ شرکت کر لو، وہاں بھی میوزک ہے، وہاں بھی وہی سب کچھ ہے. جہاں پہ رقص ہے، جہاں پہ باقاعدہ طور پر بے حیائی کے مقابلے ہو رہے ہیں، ہاں تو نیچرلی وہاں سے تو اٹھ جانا چاہیے. لیکن اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کرانا چاہیے، اور سافٹلی، پولائٹلی شرکت بھی کریں، لیکن احتجاج ریکارڈ کر کے واپس آ جائیں. یعنی اس میں اس دوران نہیں ہونا چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بھی خیال کرتے ہیں، پھر اگر کوئی اسٹرانگ ہو اس بارے میں، اپنے موقف پر قائم ہو، تو لوگ بھی کہتے ہیں اس کی موجودگی میں تھوڑا ٹھہر جائیں، بعد میں دیکھ لیں گے. تو بہرحال اپنا اتنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ریلیشن ہونا چاہیے کہ آپ کی موجودگی میں یہ حرکتیں نہ ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ جب بات کریں گے اور بات کرتے رہیں گے کوئی تو فرق آئے گا انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ بس اس میں ڈفرینس صرف اتنا ہی ہے کہ جہاں چھوٹی موٹی جو رسومات ہو رہی ہیں، یہ رسومات ظاہر ہے کہ اسلامی نہیں ہے، غیر اسلامی ہے، لیکن ان کے ساتھ اب جیسے جوتا چھپائی ہے فرض کریں، یا اسی طرح دودھ پلائی ہے، یا اسی طرح یہ تو ایسی یعنی کہ انوسنٹ قسم کی رسومات ہو گئی نا اب تو ان کے مقابلے میں جو یعنی جو اب شروع ہو گیا سلسلہ، جیسے ڈانسز ہیں، یا جیسے یعنی آپس کے مقابلے لڑکے لڑکی کی، یا دلہن کا ڈانس ہے، نیچرلی اس کے مقابلے میں جوتا چھپائی یا دودھ پلائی، شاید اب یعنی وہاں پہ جوتا چھپائی دودھ پلائی ہوتی بھی کوئی نہیں، کیونکہ وہاں بہت کچھ اور آ گیا. تو یہ نہیں ہے کہ جوتا چھپائی کی رسم جو ہے کرتے پھر بند تو نہیں باندھ سکتے، پھر تو کوئی لیمٹ ہی نہیں، آگے سے آگے آپ انوویٹو ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جہاں تک جوتا چھپائی کا تعلق ہے، مجھے فیل ہوتا ہے کہ یعنی اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ عزت کا مقام ہے، جس کا نکاح ہے، جس کو مبارکباد دینی چاہیے، جس کو برکت کی دعائیں دینی چاہیے، آپ اس کا جوتا چھپا کے کہیں اور چلے گئے کہ مال دو. یعنی ہر جگہ پہ نا مانگنے کا سلسلہ جو ہے نا اس قوم سے ختم نہیں ہوتا، فقیری نہیں ختم ہونی. مجھے استاذہ لگتا ہے 2025 کی آپ کی ریزولوشنز میں سے ہے کہ لوگوں کو یہ بھیک کے کانسیپٹ سے نکالا جائے. جی بالکل. الحمدللہ. اور یہ بھیک شادی کے دن تو نہیں مانگنی چاہیے، جوتا چھپا کے، دودھ پلا کے. تو میں تو اسٹرانگلی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شادی کے موقع پر فقیر نہ بنے. لاکھوں کروڑوں لگاتے ہیں لیکن فقیر بننے سے باز نہیں آتے.